قیامت کی بڑی اور پہلی نشانی حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہے حضرت. پھر قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے حضرت. پھر قیامت کی تیسری بڑی نشانی جناب سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کا نزول ہے حضرت. حضرت صاحب کم و پیش اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس رہے ہیں. اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان بس. صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے حضرت. 22 یا 24 لاکھ تو میرے حال ہماری آرمی ہے حضرت. پولیس والے کتنے ہیں میرے علم میں کوئی نہیں ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, علماء دائیں بائیں میرے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, امام مہدی کی بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد صرف 12,000 ہوگی. 1 ارب میں سے صرف 12,000 لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی, وہ بیعت جناب گوند کتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی, وہ بیعت قیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی, وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی, وہ بیعت مارنے پہ ہوگی, وہ بیعت مرنے پہ ہوگی. لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرف لگایا ہوا ہے. اس لیے پھر جی 1 کروڑ مسلمانوں میں سے امام مہدی کی بیعت کتنے بندے کریں گے؟ 12,000. اور پھر فرمایا وہ 12,000 اس وقت کے بہترین مسلمان ہوں گے. اتنی کو کاؤنٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ 1 ارب میں سے 12,000 نکالیں تو باقی کتنے بچتے ہیں, اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ, اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے غصہ لگے, گولی مارنی ہے مجھے گولی مار دینا, مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں. وہ 12,000 حسینی ہوں گے حضرت. 1000 اس وقت اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے. لیکن 1 ارب میں سے 12,000 کیوں؟ کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ. حضرت صاحب قیامت کی تقریباً جتنی بھی علمی زبان میں کہتے ہیں 16 نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں, ایک بھی نہیں بچی ہے حضرت. اللہ مجھے معاف کرے, میں بڑی شرم سے 9 کیمروں کے سامنے بولنے لگا ہوں. باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا, ماں پتر کا زنا بھی ہو گیا, بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا, مامے بھانجی کا زنا بھی ہو گیا, چاچی بھتیجی کا زنا بھی ہو گیا. یہ سارا کچھ چڑھا پڑا ہے آپ کے کیمروں میں موجود ہے. کیا بچا ہے حضرت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ گناہ کر کے اس کی تشہیر کریں گے. کر نہیں رہے آپ ٹک ٹاک پہ, پہلے گناہ کرتے ہیں پھر اس کو ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیرتی بے ایام ہو جائے گی. کیا ہم کئی ملین لوگوں کو حضرت اپنے بیڈ روم میں نہیں دے گا؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہنیں بیویاں بیٹیاں دکھا کے شہرت پائی ہے حضرت. اور پھر ایسے لوگ میرے معاشرے کے مہذب لوگ سمجھے جاتے ہیں. یونیورسٹیوں میں بلایا جاتا ہے جی ان کو, کالجوں میں بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بہنیں اور بیٹیاں دکھا کے عزت پائی. عزت تو میں کہوں گا نہیں اس کو. جائیں ڈھونڈ کے لائیں حضرت کو 1 نمبر شے. آپ کو آٹا نہیں 1 نمبر ملے گا, آپ کو مرچ نہیں 1 نمبر ملے گی. اور پتر آپ پتہ نہیں اب اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے شروع کیا ہے, ہم پانی سے آگے گئے ہی نہیں. 77 سال ہو گئے ہیں پانی سے آگے گئے, کیونکہ یہ سودا بکتا ہے. ہم تو بیچتے ہیں کربلا. پتر اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ادھر ہوتی. 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا, جہاں سب سے زیادہ امام حسین امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں. 100ویں نمبر پہ پاسپورٹ ہے اس ملک کا. اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 100ویں نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ہوتا ہے. اللہ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا, اور میرا کیا کام تھا کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا حضرت. لیکن ہم نے سکھائی یار. میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں, وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں, پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں. وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں, ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی ہے. آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے. وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی. حضرت جی پاکستان میں
چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں. لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا، حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا. اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ اتھے حسینی، وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں. ان 24 کروڑ حسینیوں، نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت. کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. آپ نہ ٹینشن لے حضرت، پڑھیا میں جانا ہے، تھی دلیر رہو حضرت. کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نے، تاڑے حل نہیں کوئی. حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے. آپ کسی وہابی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا. انکار کر کے جانا کدھر ہوں؟ کیونکہ حسین پاک وہ ہے، میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. آپ کسی دیوبندی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا. کر کے ایمان بچائے گا کیسے؟ حسین پاک وہ ہے. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر. جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. انکار کر کے جائے گا کدھر؟ وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسین نہیں. کون انکار کرے گا حضرت؟ بچتے ہی کچھ نہیں انکار کر کے حضرت. لیکن 24 کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا حضرت. سڑکیں بک گئیں، موٹر وے بک گئی، ہیں جی، وابڈا بک گئی، سکول بکنے والے ہیں، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں، سٹیل ملان قریب بکنے والی ہے حضرت. اور یہ 24 کروڑ دعویٰ کس کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ میں بس اتنی گزارش کروں گا پتر، سکھو حسینیت اور بنو حسینی، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی. پتر سستا نہیں جے، بڑا مہنگا بنے ہیں جے. اللہ پتر پکا مجھے یقین ہے ہونا اس کو کچھ بھی نہیں، ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا جی انشاءاللہ. وہ بھائی محمد اور علی نے بنایا اس کو یار، اس کو ہونا محمد اور علی نے بنایا حضرت. یہ نعرہ ایویں نہیں لگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ محمد اور علی نے بنایا. اور پتہ اس کے ترانے کے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال. لیکن پتر ضرورت ہے یہ، لیکن ضرورت ہے کہ حضرت حسینیت سکھو حضرت حسینیت. اور شاہ صاحب نو عرض کرنا شاہ جی، منہ میٹھا کیوں نہیں ہوندا؟ منہ میٹھا لبو آؤ اس پاس. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرم. اور پتر یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے؟ برس ہی گئے کان حضرت. مس بھائی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مس بھائی صاحب کو دم کر دے مجھ کی کٹی دوے حضرت جی. چنگی کم مس بھائی صاحب نو لایا جائے یار. پوچھنے والی کو بات پوچھو یار. لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا. لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے ایسا کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں. اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا. یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت جی. اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصوائی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی ناکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. یہ اس کی بات ہے یار، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا نہیں. یہ سچی اور سچے کی بات ہے. کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوش آمد کرنے آیا ہوں،
اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے منع کر دی ہے، جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں حضرت، سیدھی بات ہے پتہ، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہیں کی باتیں چلتی. جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کنی پالی ہے، کنیاں مجھا نے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے. اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہیں کی باتیں کرتے ہیں. جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. حضرت وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، وہ بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے. وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ پیار ہے. عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے. فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے. اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسے یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے، سارا دن اسی کا ہی نام لیتے ہیں. ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت. میں سادات جلوہ گر رہے ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ، یہ اے مٹھا لبو کی تو جا کے حضرت، اے مٹھا کی تو لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر. میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی. 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا حضرت، 9، 10، 11، 12، 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی. اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت، دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت. یہ تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا حضرت. لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے. حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ. وہ پوچھا ہی نہیں کبھی، پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا، حضرت صاحب منع کرے یار، بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے، میں ہی جانا بس حضرت، اب موقع دے حضرت، اللہ آپ کو برکتیں دے حضرت. میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی. میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے. ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے، کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آئے کوئی نہیں. ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا. حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں. تو جدن کتے جا کے داتا صاحب عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنیاں، اج مشبائی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے. بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے وہ کوئی جنا ہے، آج کوئی جنا لو یار، کوئی جڑی لین والی شے کیڑے پاسے پہ گئے ہو یار سارے. یہ ٹونڈو کہ تم مٹھا حضرت، کچھ سواد نہیں مشری جیسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں حضرت. مجھے یاد ہے میں نے ایک دن
وہ حضرت کو عرض کی میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تو لازم نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے. اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال, اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت, لیکن بس میں نے کر دیا حضرت. تو مجھے